الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اور رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں۔ وہ عظیم الشان مسئلہ ہے صلاۃ و سلام کا کہ اللہ تعالی خود اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نبی پر صلاۃ اور سلام کرتے رہو۔ میں آج کے خطبے میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عبرت و نصیحت کی بات آپ کے سامنے خود اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ترکی اور شام میں آئے ہوئے شدید ترین بھیانک زلزلے کے پس منظر میں۔ اسی لیے میں نے متعدد جگہ کی قرآن کریم کی آیات اور ان کے ٹکڑے شروع میں آپ کو سنایا پڑھ کر کے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اصل درس عبرت والی بات واضح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ جل وعلا مجھے توفیق دے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو یقین کے ساتھ
جاننا ہی چاہیے کہ وہی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو بھی سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ اللہ جل وعلا ہی ہے جو پوری کائنات کے اندر تصرف و تدبیر کرتا ہے، کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ جل وعلا بہت بڑا ہے، کہ ہمارے عقیدے کی بنیادی بات ہے کہ اللہ جل وعلا ہر شے پہ قادر ہے۔ اور اس طرح سے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ جل وعلا نے ہم انسانوں کو جو ایک عاقل مخلوق ہے اور اسی طرح سے جناتوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر سا جملہ ادا کیا جائے تو یہ بات یقیناً مستفاد ہے دلائل کی روشنی میں کہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی اللہ تعالی کی اطاعت والی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے نبی اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ تو دوسری طرف اللہ جل وعلا نے جن چیزوں کاموں باتوں وغیرہ کو حرام کیا، اسے روکا، اسے رک جانا چاہیے۔ تو طاعت و معصیت کا مسئلہ کہ ہمارے تمام حرکت و سکون کی جو بھی شکلیں جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کا حاصل یہ ہو کہ ہم اللہ تعالی کی اطاعت والی زندگی بسر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی کی معصیت سے اجتناب کریں۔ اطاعت کرنے کی صورت میں اللہ تعالی اپنے بندوں پہ انعام کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کو اپنی نعمتیں مزید اور مزید عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے کہ معصیت کی اگر راہ انسان اپناتا ہے اور معصیت کی کثرت ہوتی ہے، اللہ تعالی کی قدم قدم پر نافرمانیاں ہوتی ہیں اور اس طرح سے محرمات اور منہیات کا چلن عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، ان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اور ان پر اپنا عذاب ادنا کسی دنیا کے اندر مسلط کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی آیات، اس کی نشانیاں بہت سی ہیں جس کو وہ دکھاتا رہتا ہے، ہمیں بھیجتا رہتا ہے ہم پر۔ اور اللہ جل وعلا کی نشانیاں بہت دیری ہیں، انہیں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالی کبھی سورج ہے آپ جانتے ہیں، چاند ہے آپ پہچانتے ہیں، ان میں رحم لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سورج اور چاند اور ان کا کہنانا یہ اللہ جل وعلا کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کی آیات کا مقصد اور اس کی ایک روایت ہے جو ہم کو قرآن کریم میں اللہ
إلا تخويفا. ہم اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں ڈرانے تاکہ بندے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ تو یاد رہے کہ اللہ جل وعلا جو ہر شے پہ قادر ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جل وعلا جن جن امور کے ذریعہ بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ اس کا سراپا عدل ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، وما بظلام للعبید، سورہ کاف جو اللہ کے نبی خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک حصہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، لیکن اللہ جل وعلا نے اس دنیا کو ہمارے لیے ابتلا اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ ہم کو محدود ارادہ و اختیار دیا ہے کہ ہم ایمان کی راہ اپنائیں یا کفر کی، ہم طاعت کی راہ پر چلیں یا معصیت کی راہ اختیار کریں، اور یہ اللہ جل وعلا کی سنت ہے کہ وہ اپنے فرمانبردار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، جو اس کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان کو نعمت دیتا ہے اور نعمت میں خوب اضافہ کرتا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ تیرے رب کا یہ اعلان ہے، اس نے کر دیا ہے اعلان کہ اے انسانوں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اپنی نعمتوں سے خوب نوازتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا اور نہ شکری کی راہ اپنائی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب یقیناً بڑا سخت ہے۔ اور انسانوں پر اللہ جل وعلا کی جانب سے عذابوں کے اسباب ہیں، اور اس اسباب اور عذابوں کے بہت سارے عوامل ہیں کہ جب وہ اسباب و عوامل خود ہمارے اندر، ہم انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، جس کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ عذابوں میں سے دو قسم کے عذاب ہیں جس کا ثبوت اللہ جل وعلا کی کتاب سے ملتا ہے۔ ایک ہے عذاب ادنیٰ اور دوسرا ہے عذاب اکبر، یعنی ہلکے قسم کا ادنیٰ، معمولی چھوٹا عذاب، اور ایک ہے بڑا عذاب۔ عذاب ادنیٰ وہی ہے جس سے انسان دوچار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی قدرت سے اور اس کے حکم سے اس دنیا کے اندر، اور اسی طرح سے عالم برزخ میں۔ اور عذاب اکبر وہ ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے مشرک و کافر و فاجر منافق اور عاصی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے آخرت کے اندر، عذاب نار۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غور کرنا چاہیے ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو، پڑھنا بھی چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں میں سے ہم سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت مسنون ہے، جانتے ہیں، جو فجر میں کی جاتی ہے۔ اسی میں یہ بات آئی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، کہا اللہ تعالیٰ کہ ہم ضرور ان کو معمولی عذاب دکھائیں گے، بڑے والے عذاب کے علاوہ لعلہم یرجعون۔ اور اس عذاب سے دوچار کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ خود انسان اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے اوامر کی طرف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پڑھتے ہیں، تاکہ ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کے عادات میں، ان کے افعال میں، ان کے معاملات میں بہتری پیدا ہو تو وہ استغفار کریں۔ اس لیے اللہ جل وعلا
اپنی مشیت کے مطابق جو غفور رحیم اور رحم الرحیم ہے، اس کے باوجود بندوں کو یوں بھی آزماتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے اس کا فائدہ ہے، تاکہ ہم شیطان کی بہکاوی میں غلط راہوں پہ چل رہے ہیں، اس عذاب سے دوچار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی طرف عنابت کریں، اس سے توبہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور عمل صالح اپنائیں۔ اللہ جل وعلا کے کلام میں سورہ روم کی یہ آیت میں نے پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد بالکل ظاہر ہے، بگاڑ خرابی بر و بحر میں ظاہر ہے۔ کیوں ظاہر ہے؟ کیسے ظاہر ہے؟ کس کے ذریعہ ظاہر ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت، لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے، آپ لوگوں کے اعمال معاصی کی بنیاد پر بحر و بر کے اندر خشکی اور تری میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے، خرابی ہی خرابی ہے۔ خرابیاں کیا کیا ہیں؟ نہ جانے کتنے قسم کی وبائیں ہیں، کبھی قحطسالیاں ہیں، کبھی سیلاب ہے، اور کبھی مہلک بیماریاں ہیں، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے آفتیں ہیں جو اسی دنیا کے اندر رونما ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی روش کو چھوڑ کر کے، اور شیطان کے ورگلانے میں، اور شیطان کے بہکاوے میں، اور شیطان کے دامن تدبیر میں پھنس کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی معصیت کرتے ہیں، اور گناہ کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، نہ جانے کتنے اشکال میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اور اللہ جل وعلا نے کہا کہ اس پر ہم ایسا کرتے بھی ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ چکھائے ان کو بدلہ ان کی عمل، کیونکہ وہ کرتے ہیں، اور جو ان کی روش ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کا کردار رد ہے، اسی کے ناطے سے اللہ تعالیٰ کچھ تو سزا چکھائے۔ لعلہم یرجعون، سورہ الرحمن تنزیل السجدہ کی طرح سے عبرت والی بات یہ ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں، یعنی اپنے ایمان کی طرف رجوع کریں کہ اس کو صحیح اور درست کر دیں، اپنے اعمال کی طرف لوٹیں تاکہ اس کے اندر بناؤ اور اس کے اندر صلاح پیدا کر لیں، تاکہ وہ لوٹیں اپنے رب کی طرف اور اپنے احکام و اوامر کی طرف، رب کے دین کی طرف، رب کی شریعت کی طرف، تاکہ اپنے گناہوں سے باز آ کر کے وہ توبہ و استغفار کر کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اخبار اپنا لیا کریں۔ یہ ہے مقصد۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا ہے ان کے اپنے قوم کی طرف، تو بہت سارے احکامات اور عوامل سے ان کو نوازا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ کا یہ حصہ کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر موسیٰ، تو ان لوگوں کو ایام اللہ سے، ایام اللہ کی روشنی میں نصیحت کرو، ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ والا کی انعامات کی اور اس کے انتقام کی بھی یاد دلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ ایام اللہ میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے بندے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور ایام اللہ سے مراد اس کائنات ارضی پر انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو ان پر انعام کیا ہے، اور اس طرح سے کفار مشرکین، اللہ کے ذاتی باغی جو بندے ہیں، ان پر جو عذاب اتارا ہے، ان کو جو سزائیں دی ہیں، ان کو جو ہلاکت و تباہی کے غار میں ڈالا ہے، اور انواع و اقسام کے عذاب سے ان کو دوچار کیا ہے، جہاں تک کہ بعض قوموں کے بارے میں
یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ ان میں کا کوئی نہیں بچا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی ہے۔ قوم نوح ہو یا قوم سمود ہو یا قوم عاد ہو، اصحاب الایکہ ہو، یہ تمام اقوام کے قصے نہایت ہی جامعیت کے ساتھ اللہ جل وعلا کے کلام میں ہم پاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اسی لیے تو سورہ کہف اور سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اکثر پڑھا کرتے تھے کہ جس میں قوموں کی ہلاکت کی داستان اللہ جل وعلا نے بڑے اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کی ہے کہ سے لے کر تو یاد رکھے کہ اللہ جل وعلا جو ہر شے پہ قادر ہے وہ مختلف قسم کی نشانیاں دکھاتا ہے ہم انسانوں کو۔ ان میں سے ایک نشانی زمین کا یہ زلزلہ ہے، اور اللہ تعالی کی یہ نشانی زلزلہ اور اسی طرح سے اور بھی دیگر تمام نشانیاں اس کا اصل مقصد یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو لاتا ہے تاکہ ڈر جائیں اور ڈر کر کے اپنے نبی پر نازل کلام باری تعالیٰ اور اسی طرح سے اس پر کی جانے والی وہی حدیث فرمانے رسول جس میں کی شریعت کے سارے احکام و مسائل، ایمان و عقیدے اور بندے کی ساری باتیں ہیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر کریں، ساتھ والی زندگی، عبادت والی زندگی، تقوی والی زندگی، صبر و صلاح والی زندگی، ہر طرح کی بہتر زندگی کہ جس پر اللہ جل وعلا نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور جنات النعیم میں تحت انہار کا وعدہ کیا ہے، تاکہ اس روش سے باز آ جائیں اور معصیت کی جگہ پہ چلنے سے رک جائیں کہ جن معصیتوں میں گرفتار اس کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ جل وعلا نے مختلف قسم کی وعیدیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی بھیانک ترین شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ زلزلے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ترکی اور شام کا یہ زلزلہ کتنا شدید ہے اور اس پر بحث ہے، انسانی عقل کی روشنی میں نہ جانے کتنے کرنے والے کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مالک ارض و سما، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں میں تصرف رکھنے والا اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور زلزلہ وہی لاتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے اور وہی قادر و قدیر ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اس کو وہی کبھی اور توانا ہے، وہ جو چاہے کرے اور وہ کرتا اس لیے ہے کہ وہ نرسل بالآیات ہم کو یہ نشانیاں بھیجتے ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، میرا خوف ہے اور میرے تیار کردہ عذاب جہنم کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان اور عمل صالح اپنا لیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں یہ بات غلط ہے، ہمیشہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس سے انسانیت دوچار ہوتی ہے اجتماعی طور پر، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے، جب عدوان و طغیان کی راہ اختیار کر لیتا ہے یہ انسان، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مواخذہ کرتا ہے اور اس کو مختلف قسم کی مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے اور آفتوں سے دوچار کرتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ رجوع کریں۔ آج وہی ترکی کہ جس نے تاریخ کے اندر اتنا بدترین کردار ادا کیا تھا، یعنی اس کے بعد حکام نے یہود و نصارہ کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کے سقوط کا باعث بھی بنے اور اس طرح سے دین کو خیر بات کہنے کی ساری کوشش کی تھی، اکثر الکفار اور اصل میں ارد الیہودی یہودی انسان ارد السلم مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا کیا تھا، تاریخ میں طلبا کو پڑھنا چاہیے، علماء کو پڑھنا چاہیے، صحیح تاریخ کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس زلزلے کے بعد جو لوگ زندہ بنے ہیں ان کی زبانوں سے اللہ اکبر اور لا الہ
رہے ہیں الحمدللہ اللہ جل وعلا ہی کا نام آ رہا ہے کہ جہاں اذان دینے تک پر پابندی لگا دی گئی تھی، اپنے نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی پابندی لگا دی گئی تھی، اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں جو صحیح تاریخ میں آپ پا سکتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ موجودہ ترکی کے حکمراں بھی صحیح ایمان، صحیح عقیدے، صحیح منہج اور صحیح طریق پر قائم نہیں ہیں۔ ہمیشہ بڑا کی بات اگر کریں گے تو یہود و نصارہ کے ساتھ، ہم یہاں بھریں گے تو ان کی زبان میں کچھ دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اگر بات میں صرف آخری جملہ کہہ کر کے یہ کہا ہوں کہ بیت المقدس کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کیا معاملہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا یہ سچا واقعہ ہے کہ ترکی ہی وہ واحد کہلانے والا مسلم ملک تھا کہ جس کا سفارت خانہ سب سے پہلے اسرائیل کے اندر کھولا گیا تھا، اور سب سے زیادہ تعلقات ہر خطے کے سیاسی، تجارتی اور تہذیبی، اخلاقی انہی سے ہے۔ اور شام کے اندر بشار الاسد اور اس کے باپ کی ترکی حکومت اور نصیری حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے کتاب و سنت سے ماخوذ عقیدے کے بالکل متصادم ہے۔ اللہ تعالی کا عذاب ہی ہے یہ عذاب ادنا، جس سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا عاصی بندہ بھی گرفتار ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس مومن بندہ بھی اس کی چپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اس طرح کا عذاب بھیجتا ہے تو یقیناً عاصیوں، گنہگاروں کے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی پیچھے جاتے ہیں، اور قیامت ہے اسی لیے کہ یحشر الناس علی نیاتہم، اللہ تعالیٰ جب میدان محشر قائم کرے گا اور سب کو زندہ دوبارہ اٹھائے گا تو سب کا حشر ان کی اپنی نیتوں اور ان کے اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے ہوگا۔ ہم کسی سماجت کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، دکھ ہے انسان ہونے کے ناطے سے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے، صاحب ایمان ہونے کے ناطے سے اس مصیبت کی گھڑی میں وہاں کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان دعاؤں میں اس جملے کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم کو، سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کر، اور ان کو بھی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔